عمران کی ایک عجیب سی عادت مجھے لگ چکی تھی۔ میں جب تک عمران کے ساتھ نہ کر لیتی مجھے کہیں بھی چین نہ ملتا تھا۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ وہیں پر عمران اور میری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو صرف دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگی۔ عمران اور میرے بیچ دوستی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں عمران سے ملنے لگی۔ عمران کا ایک دوست اسی شہر میں رہتا تھا، جبکہ عمران ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا اور اس شہر میں وہ پڑھائی کے خاطر آیا تھا۔ عمران کے دوست کا فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا تھا کیونکہ اس کے دوست کی فیملی باہر ملک رہائش پذیر تھی۔ پہلے دن جب عمران مجھے ملنے کے لیے اس فلیٹ پر لے آیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر عمران نے مجھ سے اتنے پیار سے باتیں کی اور بہت سارے وعدے کیے کہ وہ میرا یقین کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ تو میں نے عمران کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پہلے تو بات صرف باتوں تک تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمارے بیچ دوریاں مٹنے لگی، کیونکہ ایک لڑکا لڑکی آخر کب تک دوست رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں پر ان دونوں کے بیچ تیسرا کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مجھ پر کوئی بھی خیال نہ جاتا تھا۔ امی کو بھی یہ یقین تھا کہ میں پڑھائی کرنے کالج جاتی ہوں، مگر پڑھائی میں تو میرا شروع سے ہی دل نہیں لگتا تھا۔ پھر جب میری ملاقات عمران سے ہوئی تو جیسے مجھے پڑھائی سے دوری اختیار کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میں گھر سے عبایا پہن کر نکلتی تھی اور کالج میں اتار دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ عمران شکل و صورت کا بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی اسی شکل و صورت سے متاثر ہو کر میں اس کے پیار میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر ایک دن جب عمران نے مجھے ملنے کی آفر کی تو میں نے حامی بھر لی۔ پھر عمران مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ یہ فلیٹ بالکل خالی تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ پھر عمران نے بتایا کہ یہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، وہ صبح ہی یہاں سے نکل جاتا ہے، اس کی ایک چابی میرے پاس ہی رہتی ہے۔ پھر عمران اور میں نے کافی ساری باتیں کی۔ عمران کھانے کی بہت ساری چیزیں لے آیا، ہم دونوں نے مل کر وہ کھائی۔ پھر آہستہ آہستہ بہت دن گزرنے لگے اور ہماری ملاقاتیں بھی مزید طویل ہوتی گئی۔ پھر ایک دن عمران نے مجھ سے کہا کہ آخر کب تک ہم یوں ہی ملتے رہیں گے، باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ مجھے عمران کی محبت میں کچھ پتہ نہ چلا کہ میں اس فلیٹ کے بیڈ روم میں عمران کے ساتھ چلی گئی اور ہمارے بیچ شرم و حیا کی ساری دیواریں گر چکی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، کیونکہ میں عمران سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور مجھے پکا یقین تھا کہ عمران ہی مجھ سے شادی کرے گا۔ آج نہیں تو کل مجھے عمران کا ہی تو ہونا تھا، اس لیے میں اپنی جوانی کے دن برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اور یوں گھٹ گھٹ کر اپنی خواہشات کو دبانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم دونوں نے باری باری شاور لیا۔ اب میں پوری طرح سے عمران کی ہو چکی تھی۔ اب تو اکثر ہی یہ ہونے لگا تھا کہ عمران کالج سے مجھے سیدھا اس فلیٹ پر لے آیا کرتا اور ہم مل کر مستیاں کرتے رہتے تھے، اور پھر شاور لے کر عمران مجھے گھر لے آتا تھا۔ ایک دن جب امی نے میرے بال گیلے دیکھے تو ان کو مجھ پر تھوڑا سا شک ہوا۔ ہم دونوں کو ملتے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ عمران کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا اور میں زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ مجھے اپنے دونوں جہان عمران میں ہی دکھائی دیتے تھے۔ اب میں کسی صورت عمران سے دوری برداشت نہیں کر پاتی تھی اور کہ شام کے وقت بھی کسی دوست کا بہانہ کر کے عمران کے پاس اس فلیٹ پر چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو ان کو مجھ پر تھوڑا سا شک ہونے لگا۔ پھر امی نے مجھے کہا کہ تم نے شاور کہاں پر لیا ہے، تم تو کالج گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے بہانہ کر دیا کہ امی راستے میں بہت زیادہ گرمی تھی، تو میں نے راستے سے پانی کی بوتل لی اور اپنے سر پر تھوڑا سا پانی لگا دیا، جس وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی جب میں نے عمران کو یہ بات بتائی اب تمہیں میرے گھر رشتہ بھیج دینا چاہیے، تو عمران کے چہرے کا رنگ پھیکا ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ چلو فلیٹ پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر فلیٹ پر لے آیا تو عمران کا دوست ہم سے پہلے ہی فلیٹ پر موجود تھا۔
ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ عمران کے دوست کے سامنے مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے کوفت محسوس ہونے لگے تھے۔ یوں تو میں حیا کی ساری حدیں پار کر چکی تھی، مگر میں نے صرف عمران کو ہی دیکھا تھا اور عمران نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے کسی دوسرے شخص کی عادت نہیں تھی، اسی لیے مجھے عمران کے دوست کے سامنے بہت عجیب محسوس ہونے لگا۔ یوں تو میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے، مگر عمران کے ساتھ پچھلے 3 ماہ سے میں جو کچھ کرتی آ رہی تھی وہ کسی بھی شریف لڑکی کے کام نہیں تھے۔ عمران اور میں نے ایک دوسرے کو ہر طرح سے اپنا لیا تھا اور اب میں عمران کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پا رہے تھے۔ اس لیے میں نے عمران سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، جس پر عمران تھوڑا سا ہچکچایا تھا۔ پہلے تو عمران ہر وقت مجھ سے شادی کی باتیں کیا کرتا تھا، مگر آج جب ہمارے تعلق کو 3 ماہ گزر گئے تھے اور ہم نے میاں بیوی کے سارے تعلقات بنا رکھے تھے اور میری امی کو بھی مجھ پر شک ہونے لگا، تو میں نے عمران سے شادی کی بات کر لی اور عمران مجھے فلیٹ پر لے آیا۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ عمران کے دوست نے عمران سے اشاروں میں کوئی بات کی۔ میں چائے کی سوپ لینے لگی۔ عمران نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر اشاروں میں ہی اپنے دوست کو کچھ کہا جو میری سمجھ میں بالکل بھی نہ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد عمران نے مجھ سے کہا کہ آج میرا دوست یہاں پہ ہے، ہم بیڈ روم میں نہیں چلتے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عمران نے آج بغیر مجھے ہاتھ لگائے گھر چھوڑ دیا تھا، جبکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے آ کے گھیرا تھا۔ مجھے عمران کی بہت زیادہ یاد ستا رہے تھے۔ پھر میں نے عمران کو کال کی، میں اپنی سہیلی کا بہانہ کر کے تم سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے شدت سے تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ عمران نے آج پہلی بار مجھے اتنا روڈلی جواب دیا تھا۔ پھر جب میں عمران کے اس فلیٹ پر پہنچی تو اس کا دوست بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ دونوں ایک عجیب سی حالت میں تھے اور صرف شارٹس ہی پہنی ہوئی تھی۔ وہ ایک مووی دیکھ رہے تھے۔ عمران نے مجھے بھی وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کے دوست کے ساتھ وہ مووی دیکھتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، تو عمران نے مجھے تسلی دی کہ اس سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی تم اپنا دوست ہی سمجھو۔ عمران کی اس بات پر مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ پھر میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عمران کمرے میں چلا گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں عمران کے ساتھ چلی گئی۔ عمران نے اندر سے کنڈی لگائی اور اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق عمران اور میں نے ایک دوسرے کو سکون حاصل کیا۔ جب عمران کا جی بھر گیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ میں اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ دروازہ کھولا تو میں ڈر گئی جب عمران کا دوست اسی کمرے میں داخل ہوا، مگر میں ابھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے کپڑے وغیرہ لے لیتی۔ تبھی اچانک سے وہ بیڈ پر لپکا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ابھی عمران میرے ساتھ کر کے گیا تھا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، عمران کو بلانے لگی، مگر عمران واپس نہ آیا اور اس کا دوست بڑی سختی کے ساتھ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ابھی عمران میرے ساتھ کر کے گیا۔ کچھ دیر بعد پھر سے عمران واپس آیا تو میں رو کر اس کے گلے لگ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تمہارے دوست نے میرے ساتھ زبردستی یہ حرکت کی ہے۔ عمران مجھے تسلی دینے لگا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو، میں نے خود ہی اسے اجازت دی تھی۔ آخر کو ہم کب سے اس کا فلیٹ استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہم پر کہ ہم اس کو راضی کر لیں؟ مجھے عمران کی اس بات نے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عمران نے میرے ذریعے اپنے دوست کو راضی کر لیا تھا تاکہ وہ اس کو اس فلیٹ پر رہنے کے لیے حامی بھر دے۔